وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اس آیت کے بارے میں معنی اور مفہوم پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ، اگر تم مومن ہو۔ لیکن بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ کیا اللہ کا یہ وعدہ کیوں سچا ثابت نہیں ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وعدہ عام وعدہ نہیں تھا، یہ مشروط وعدہ ہے کہ تم سر بلند رہو گے، تمہیں اقتدار ملے گا، تمہیں حکومت ملے گی، تمہیں خلافت دی جائے گی، ان کن تم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو دیکھو، یہ قرآن اترا ہے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، اور صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے مومن بن کے دکھایا، وہ مومن تھے، وہ اللہ کے علاوہ نہ کسی سے ڈرتے تھے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے تھے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا واسطہ وسیلہ دیتے تھے، نہ کوئی اور ان کا نظام تھا سوائے اسلامی نظام کے۔ ان کے جو قوانین تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے، اور وہ ان سارے باقی جتنے نظام تھے دنیا میں رائج، چاہے جمہوریت ہو یا جو بھی جتنے سسٹم ہو، سب کو وہ بالکل رد کرنے والے لوگ تھے۔ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اور ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جب خطبہ دیا اور کتاب کو، اللہ کی کتاب کو اس طرح لہرا کے لوگوں کو دکھایا اور کہا کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے خود سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وجزع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے، اس کو ماننے کی وجہ سے، اس کے تقاضے پورے کرنے کی وجہ سے، اس کتاب کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، اور جو اس کو نہ مانے، اس کو پسے پش ڈال دے، اس کو گراتا ہے۔ تو آج اصل میں پوری زمین کے اوپر خاص کر ان مسلمانوں نے اس اللہ کی کتاب کے ساتھ جتنا مذاق کیا ہے اور اس کو پسے پش ڈالا ہے، یہ عقل حیران ہے کہ کس قدر بدبختی ان کے اوپر، اور کس قدر ان کی جہالت اور نادانی اور بیوقوفی ہے ان کی، اور کس قدر فریبکاری ہے ان کے علماء کی، ان کے سیاسی لیڈروں کی، ان کے فوجی لیڈروں کی۔ بالکل اللہ کی کتاب کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، بالکل بظاہر آگے پیچھے دنیا کے حالات، انٹرنیشنل برادری، انٹرنیشنل کمیونٹی، اور کبھی یہ ٹریڈ، کبھی معیشت کے رونے روتے ہیں، کبھی جناب امن کی فاختہ اڑاتے ہیں، اور اللہ کی کتاب جو بات بیان کرتی ہے ادھر ان کا دھیان بھی نہیں ہے۔ دھیان کیا ہونا، اگر دوسرا کوئی دھیان کرانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو یہ باغی انتشاری اور پرانے خیالات، جی اب دور اور ہے جی، تو اس طرح کی باتیں کر کر نہ صرف اس کو رد کر دیتے ہیں، بلکہ اگر وہ زیادہ دعوت آگے آئے تو اس کو مقابلہ کرتے ہیں، اس کے خلاف پرچے کٹ جاتے ہیں، اور اس کے خلاف یہ قوم ایکا کرتی ہے، اور مولوی اور پیر اکساتے ہیں عوام کو بھی، اور اقتدار والوں کو بھی دشمن بنا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے اصل میں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ آج بھی اگر کوئی مومن گروہ اٹھے، کیونکہ آج جتنی جماعتیں پائی جاتی ہیں، جتنے مسلک پائے جاتے ہیں، گروہ پائے جاتے ہیں، کوئی ایک 100% مومن نہیں ہے، انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہیں۔ یعنی تقریباً 25 کروڑ ہمارے ملک کی آبادی ہے، تو آپ غور کریں، میں تو سمجھتا ہوں 2500 تو بہت بڑی بات ہے، 100 سے بھی کم ہوں گے جو ایمان خالص کے اوپر ہوں گے، توحید کے اوپر ہوں گے، کفر و شرک کا رد کرنے والے ہوں گے، طاغوت کو للکارنے والے ہوں گے، اور دعوت و تبلیغ کو جاری رکھے ہوئے اللہ کے بھروسے کے اوپر بہت کم لوگ ہیں، یقین کیجئے۔ باقی جتنے مسلک ہیں، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جتنے بھی ہیں، اور پھر ان کی آگے جتنی برانچز ہیں، یہ حنفی ہوں، حنیفی ہوں، یہ سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوب گئے، کسی کے اندر زیادہ، کسی کے اندر کم۔ تو اس دور کے اندر اگر صحیح کوئی ایمان کی، توحید کی دعوت اٹھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک پاکستان کو عزت دی ہے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کیا اور اس کو للکارا ہے، اور طاغوتوں کی نشاندہی کی ہے کہ مسلمانوں، جن اکابرین کے اوپر تم ناز کرتے ہو، چاہے یہ قاسم نانوتوی ہوں، اشرف علی تھانوی ہوں، محمود الحسن ہوں، شبیر احمد عثمانی ہوں، یا نیچے تک آنے والے ان کے جتنے ہوں، ان کے خدام ہوں، فضل الرحمان ہو، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، یہ سارے کے سارے ان کے اندر شرک موجود ہے، بالکل ثابت کیا جا سکتا ہے۔ پھر اہل حدیث ہوں، ان کے جتنے بھی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہوں، یا موجودہ یہ جتنے فرقے ان کے اہل حدیثوں کے ہیں،
میاں نذیر دہلوی ہو اور بدر الدین راشدی ہو، پیر جھنڈا، جتنے ہیں سارے کے سارے، یا موجودہ جتنے یہ سیاسی بھی بن گئے ہیں، سینیٹر تک پہنچ گئے ہیں، یا یہ جماعت اسلامی کے سراج الحق ہوں اور وہ میر صاحب ہوں جو ان کے اہل حدیثوں کے ہیں، سب کے اندر شرک ہے، یقین کیجئے۔ یا یہ سلفی ہوں، یہاں کے سعودی ہوں، حنبلی ہوں، گمت کے پجاری ہیں، بادشاہت کے پجاری ہیں، اور کم از کم شرک جن کے اندر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، بلکہ قبر کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھو تو روح واپس آ جاتی ہے، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ فتویٰ ہے عبداللہ بن باز کا، سعودی عرب کے مفتی اعظم کا، اور سب کا یہی عقیدہ ہے۔ پھر اجرت کے اوپر سب کا اتفاق ہے، جتنے بھی مسالک پائے جاتے ہیں اذان دینے کی اجرت لیتے ہیں، دیتے ہیں۔ مؤذن کی حالانکہ اجرت حرام ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے۔ پھر امامت کی بھی اجرت لیتے ہیں، دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے عقیدہ، صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے، اور جو عالم دین، موحد عالم دین گزرے ہیں، امام الموحدین جسے کہا جاتا ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو نام لے کے کہا ہے، اور ان مولویوں کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی جس کو پڑھ کے یہ مفتی بنتے ہیں، الہدایہ کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو مؤذن اذان کی اجرت لیتا ہے، یا امام امامت کی اجرت لیتا ہے، یا کوئی مدرسے میں پڑھاتا ہے، عالم دین قرآن اور حدیث یا فقہ کی تعلیم دیتا ہے، اس کے پیسے لیتا ہے، یہ ناجائز لیتا ہے۔ اور ان کے شاگردوں نے کہا کہ ہمارے استاد نے یہ جو فتویٰ دیا ہے یہ ناجائز، اس طرح ناجائز اور حرام ہے جس طرح بازاری عورتیں لیتی ہیں، اندازہ لگاؤ۔ تو آج جتنے یہ مولوی پائے جاتے ہیں یا پیر پائے جاتے ہیں، ان کی جو اجرت ہے یہ تو بالکل دین کے خلاف ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ پھر یہ مزاروں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ٹھگ، یہ مجاور بہت بڑے بدماش ہیں، یقین کیجئے ان کی بدماشی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے آج کے دور کے اندر، بلکہ بڑے بڑے جنہوں نے تھوڑی سی ٹکر لینے کی کوشش کی انہوں نے بھی منہ کی کھائی، کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے عام طور کے اوپر۔ جب تک کوئی مومنوں کا گروہ سامنے نہیں آئے گا اور صحیح معنوں میں اسلامی نظام نہیں آئے گا، ان بدماشوں کی بدماشی چلتی رہے گی، یہ جمہوریت چلتی رہے گی، پیری مریدی چلتی رہے گی، صوفیزم چلتا رہے گا، قبر پرستی، عرس میلے چلتے رہیں گے، جب تک کوئی اللہ کے بندے نہیں آتے ہیں جو ایسے ہوں کہ صرف اللہ سے ڈریں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈریں، اور جنت کا شوق ان کا، اور اللہ کے راستے میں ملنے والی شہادت کی گویا وہ رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں کہ مجھے مالک اپنے راستے میں شہید کر دے۔ تو اس طرح کے جو لوگ جب کبھی سامنے آئیں گے تب یہ کفر و شرک کا زور ٹوٹے گا، اور پھر اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی اس آیت کا، چھوٹی سی آیت ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو آج یہ مسلمانوں کے نوجوان ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم مومن بھی ہیں لیکن سربلندی کی بجائے اور پستی کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ تو شاید اللہ کا یہ وعدہ صرف تسلی دینے کے لیے تھا۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ تسلی دینے کے لیے نہیں، یہ حقیقی وعدہ ہے، لیکن مشروط وعدہ ہے، یہ شرک کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو مخلص مومنوں کے ساتھ ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہ مانے، دستگیر نہ مانے، مشکل کشا نہ مانے، حاجت روا نہ مانے اللہ کے علاوہ کسی کو، اور ان کے واسطے وسیلے نہ دیں، ان کے رکوع اور سجدے نہ کریں، پیری مریدی نہ کریں، تعویذ گنڈا نہ کریں، جمہوریت کے سارے نظام کے اوپر تھوک دیں، اس کے رکھوالے بننے کی بجائے اس کی جڑیں اکھیڑ دیں، اس قبر پرستی کی اور اس شرک کی۔ ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے جب کبھی کفر و شرک کے ساتھ ان کی جنگ ہوگی۔ ابھی تمہارا دعوتی دور ہے، کھل کے دعوت دی جائے، توحید کی دعوت دی جائے، رد شرک کیا جائے، طاغوتوں کی نشاندہی کی جائے، پوری طرح نام لے کے، انگلی رکھ کے، تب لوگوں کو پتہ چلے گا ایمان کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔